بسم اللہ الرحمن الرحیم جی باب المسح علی الخفین صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ۔ باب مسح کا موضوع پر باب مسح کا موضوع پر محمد قال اخبرنا ابو حنیفۃ قال حدثنا ابو بکر بن عبد اللہ بن ابو جہم ابی جہم عن عبد اللہ بن عمر قال قدمت العراق لغزوة جلولاء فرأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يمسح على الخفين فقلت ما هذا يا سعد فقال إذا لقيت أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فاسأله قال فلقيت عمر رضي الله تعالى عنه فأخبرته بما صنع سعد قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ صدق سعد رأينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسمعه فصنعناه قال محمد وهو قول ابی حنیفۃ وبه ناخذ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی امام ابو حنیفہ نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر بن عبداللہ بن ابی جہم نے، وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، سن رہے ہو کہ قالا جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آیا میں عراق غزوہ جلولا کے لیے، غزوہ جلولا کے لیے اوتھلے شرح جوندہ پہ بھی جگہ دا نام ہے جی ہوں اوتھے جہاد سے میں بھی آیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص ہوتے ہی سن، چونکہ تو قدیم الاسلام تو بڑی شان والے، پس دیکھا میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مسح کر رہے تھے خفین پر، کیا کر رہے تھے؟ مسح کر رہے تھے خفین پر۔ تو پس کہا میں نے کیا ہے یہ اے سعد کہ تسی موضوع تے مسح کر دے پے ہو، یہ کی کر دے پے ہو؟ تو پس فرمایا جناب سعد نے جب ملاقات کرے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو پس پوچھنا ان سے بھی موضوع تے مسح ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں، ابا جی کو پوچھی۔ قالا جناب عبداللہ فرماتے ہیں واپس مدینہ شریف آئے اور دوجے کو حدیث آ رہی بھی جناب سعد بھی آیا تھے، آکھا پوچھا سی کہ کوئی نہیں، کہ نہیں پوچھا، چلیے۔ تو جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پس ملاقات کی میں نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پس خبر دی میں نے ان کو وہ جو کیا تھا جناب سعد نے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سعد سچے ہیں، سعد وہ نہیں بھی تو جھوٹا ہے نعوذ باللہ، بھی انہیں ٹھیک آکھے بھی موضوع تے مسح ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دیکھا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یسنعہ کہ سرکار کرتے تھے یہ کہ موضوع پر سرکار، پس ہم نے بھی کیا یہ کام، یعنی موضوع پر مسح کیا۔ امام محمد فرماتے ہیں اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور ہم بھی اسی کو لیتے ہیں کہ موضوع پر مسح ہے، ٹھیک ہے، مانا کرو جی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں ابو بکر بن عبداللہ بن ابی جہم نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے، عنہم ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں جی حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ آیا میں عراق کو غزوہ جلول کے لیے، بس دیکھا میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ مسح کر رہے تھے موضوع پر، میں نے کہا کیا ہے یہ اے سعد، پیر تو توڑے نے،
پس فرمایا جب ملاقات کرو تم جب ملاقات کرو تو کرے تم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو پس سوال کرنا ان سے حضرت عبداللہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ پس ملاقات کی میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پس خبر دی میں نے آپ کو اس کی جو کیا تھا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے سچ فرمایا انہوں نے جو فعل کیا وہ سچ ہے دیکھا ہم نے یار کی ہو دیکھا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار کرتے تھے یہ مینو دیکھ لا پہلو کیا کرتے تھے کیا ہو یہ کام کیڑا کام اے مطلب پس کیا ہم نے بھی یہ کہ امام محمد فرماتے ہیں آخر سے ہر جگہ غلط نہیں ہے اور یہ قول ہے اور اسی کو لیا نہیں لیتے ہیں کوئی من پکا پھر روزانہ پھر لیا ہم نے جی ماضی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا فی المسح الخفین ان صحابات اختلاف نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ ہر وہ کہ روایت کیا گیا اس سے ان میں سے انکار پھر تحقیق روایت کی گئی ان سے اس کا اثبات بھی کہ جی میں پتہ لگتا ہے کہ وہ مندے گئے جی اور روایت کی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں میں نے 70 بدری صحابہ کو پایا ہے صحابہ پاک رضی اللہ عنہ سے وہ سارے کے سارے کیا کرتے تھے وہ رائے رکھتے تھے مسح الخفین کی اسی لیے تو رآہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ نے دیکھا اس کو اہل سنت کے شرائط میں سے جی سنت والجماعت کے شرائط سے فرمایا نحن نفضل الشیخین ونحب الخاتنین ونرى المسح علی العراق بالکسر مشہور ملک ہے جی جلولا بفتح الجیم جلولا تے لام تے بفتح جلولا یہ 17 ہجری میں واقعہ پیش ہے سونے دے وصال تو 7 سال بعد سنتے پہ ہو او سنۃ سابع عشرہ تو تھا یہ واقعہ کانت واقعات جلولا بعض نے کہا 16 ہجری بعض نے کہا 19 ہجری جی جلولا یہ جگہ ہے بغداد کے قریب وہاں بھی عام ہوا تھا یہ ما حاضا ایک احمد کی روایت میں ہے فَأَنْ کر تو ذَلِكَ عَلَيْهِ میں نے آپ پر اس کا انکار کیا کن پر جناب سعد پر اس لیے کہ نہیں پہنچا تھا جناب عبداللہ بن عمر کے پاس مسح معاقد میں صحبت ہی جی تو قال الحافظ ابن حجر کہتے ہیں اس میں سے بات سمجھ آ گئی کہ صحابی قدیم بھی کبھی مخفی ہو جاتے ہیں اس پر امور جلیلہ فی شرع سے کہ نہیں مطلع ہوئے اس پر اس کا غیر جی تو ہو جاتا ہے بھی یہ گل ہو جاتی ہے بھی بلازا بھی اس تو بھی تعجب نہیں کری تھا بھی اے جڑا کمال ہے صاحب تو انہوں نے پتہ نہیں تینوں پتہ لگا انہوں نے پتہ نہیں لگا جی یہ جڑے کرل نا بھی یہ کام میرا بند کرو جی پڑھتے پہ ہو دھیان سمجھتے پہ ہو جی اچھا جی اور احتمال ہے دوجا بھی احتمال ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر محض انکار کیا مسح کا کس میں وہ چونکہ اتنے اس وقت وہ اتنے رہتے سن تو انہیں یہ انکار کیا کہ یہ سفر سے کری حاضر میں تو نہیں کریدا جی سنیں یہ بھی احتمال ہے اچھا اذا لقیتا یعنی جب تو مدینہ شریف جائے نا تو تیری حضرت عمر سے ملاقات ہو تو کیا کرنا ان سے اس بارے میں فلقیت ہمارا یعنی بعد قدم کے میرے مدینہ شریف آنے کے بعد عراق سے تو میں بھول گیا سوال کرنا حضرت عمر سے حضرت سعد مدینہ شریف آ گیا اتوں اور مجھ کو پوچھا او بھتیجیا پوچھے حل سال تعمیر المومنین عن المسح الخفین تو میں نے کہا جی نہیں تو پاس ہم جمع ہو گئے جناب عمر کے پاس میں نے سوال کیا ان سے تو فرمایا بے امر سعدن یا جی بے کی آخر نے سوال کیا میں نے ان سے بارے میں جی ہاں بے امر سعدن بے پوچھ بھی تو میں انہوں نے حکم دے تو پوچھا تو پھر اگلا جواب جڑے بچ لکھا جو جی اگے جی
ٹرو محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم عن حنظلة بن نباتة الجعفی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال عنہ الخفین للمقیم یوم ولیلۃ وللمسافر ثلاثة ایام ولياليهن ولیالہن اذا لبستہما اذا لبستهما وانت طاهر قال محمد وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ وبه نقول. امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حضرت حماد نے، انہوں نے حضرت ابراہیم سے، انہوں نے حضرت حنظلہ بنت نباتہ جوفی سے یہ بات کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسا خفین پر مقیم کے لیے یوم لیلہ ہے، مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں ہیں، جب کہ پہنے تو ان دونوں کو حالانکہ تو پاک ہو. قال محمد رحمہ اللہ، یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور اسی کو ہم لیتے ہیں. جی امام محمد رحمہ اللہ. اچھا ایک منٹ ترجمہ پھر کری میں وہ گل پڑھ لا تاکہ پھر وہ گل کھل جاندی ہو نا. جی حنظلہ بن نباتہ یہ کہتے ہیں یہ مصحف ہے. مصحف کا مطلب ہوں یہ حدیث وچ او لکھڑے وچ کوئی تھوڑی جی گڑبڑ ہو گئی راویاں دے نام وچ. اصل جو ہے نا سند میں وہ ہے عن حنظلہ عن نباتہ جوفی کی ذکر سارا دے وچ آ گیا ہے بھی، اصل بھی دوسری جگہ تے اس طرح موجود ہے. جی اچھا ثلاثۃ ایام کنے حاذا مذہب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ وشافی و احمد وقال مالک رحمہ اللہ فی المشہور عنہ مسا کرے بلا کہ کوئی نہیں پڑھا پرسوں ترسوں. جی وہاں نے کوئی مدت ہی کوئی نہیں. جی اذا لبستہما قول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی معان الاثار، وہ تھے لفظ نے کہ جو بندہ داخل کرے اپنے قدموں کو موضوع میں حالانکہ وہ دونوں قدم کیا ہوں، یہ تفسیر ہے اس کی. جی قول وان طاہر یعنی ارادہ کرے تو طہارت، یعنی مراد طہارت کے ساتھ طہارت کس وقت، تو یہ شامل ہے دونوں صورتوں کو، پورا وضو کر کے پائے یا پیر دھو کے پاوے تے باقی وضو کرے تے وچ پوں پاں کوئی نہ کرے، اے مطلب ہے. جی جی امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حدیث بیان فرمائی ہمیں حضرت حماد نے، انہوں نے حضرت ابراہیم سے، انہوں نے حضرت حنظلہ سے، انہوں نے حضرت نباتہ جوفی سے یہ بات کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مسا خفین پر مقیم کے لیے یوم لیلہ ہے. 3 راتیں جبکہ پہنے تو موضوع کو حالانکہ تو پاک ہو. فرمایا امام محمد نے، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ کا، اور اسی کو ہم لیتے ہیں. محمد قال اخبرنا قال حدثنا حماد عن سالم بن عبد الله بن عمر عمر رضی اللہ عنہ قال اختلف عبد الله بن عمر وسعد بن ابي وقاص في المسح على الخفين فقال سعد امسحوا وقال عبد الله ما يعجبني. جی فأتى عمر بن الخطاب فقص عليه القصة فقال عمر رضي الله تعالى عنه امك افقه منك من کا طلاق دے مسئلے نہیں بھی زمینہ تے پڑھن لگا باجیا. امام محمد نے فرمایا خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی جناب حماد نے، انہوں نے سالم بن عبداللہ سے، سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ سالم جناب عمر دکی لگے شکر ہے. وہ سالم کہتے ہیں کہ اختلاف کیا جناب عبداللہ بن عمر نے اور جناب سعد بن ابی وقاص نے مسح کے بارے میں خفین پر. تو جناب سعد نے فرمایا، وہ لکھا شرح پہ 2 نے، تو مسح کر پتیجیا یا کیا کہ میں مسح کرتا ہوں. اور عرض کی جناب عبداللہ نے کہ بڑی عجیب بات لگتی ہے مجھے. پس حاضر ہو گئے دونوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. پس قصہ بیان کیا پر سارا قصہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا چچا افقہ ہے تجھ سے، تیرا بھی انہوں نے جو کچھ کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے. جی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں حماد نے، انہوں نے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر سے. آپ فرماتے ہیں کہ اختلاف کیا عبداللہ بن عمر نے اور سعد بن ابی وقاص نے مسح کے بارے میں خفین پر. ایک نسخہ بیروت دا میں گامے کے ہوں آنکھیں بھی سادہ کے لیا دیں آنکھیں اندے وچ نا
یہ تخریج کرتا ہے کہ ایک اور کیڑی کیڑی کتاب وچ موجود ہے جی. بعض جگہ 25-30 کتاباں دی تخریج کیتی ہے جی. سمجھا جی بھی کس وقت ضرورت ہوਵੇ نا بھی یہ ہور کیڑی کتاب وچ اے گل موجود ہے تے ایتھے تو انہاں جو کون نال لگا حاشیہ نال لگ جائے تو انہیں جڑا چھاپیا نا انہیں نال لا دیتا ہے بھی بندے تحقیق کیتی ہے بھی یہ ہور کیڑی کیڑی کتاب وچ موجود ہے جی. جی شاباش جی. مسح کے بارے میں خفین پر پس فرمایا سعد نے کہ حضرت سعد نے ادھر لازم کر لو صحابہ پاک نے فرمایا حضرت سعد نے حضرت سعد نے کہ مسح کرتا ہوں میں. اور فرمایا عبداللہ نے فرمایا حضرت عبداللہ نے فرمایا حضرت عبداللہ نے کہ عجیب لگتی ہے مجھے یہ بات. بس سائے دونوں حضرت عمر بن خطاب کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پس قصہ بیان کیا آپ پر قصہ. پس فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا چچا افقہ ہے تجھ سے. لفظ پکدے نہیں پیدا نا جی. اختلاف حین قادم الکوفہ تھا اتھے فی المس کیا جائز ہے اقامت میں مسا جائز ہے کہ نہیں. اصل اس میں اختلاف ہوا جی. امسا ہو سی گیا متکلم بھی سی گیا امر بھی ہے جی. اگے چلو جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن الشعبی عن ابراہیم ابن ابی موسی الاشعری عن المغیرة ابن ابی شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقضى حاجته ثم رجع وعليه جبة رومية ضيقة الكمين فرفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضيق كميها. قال المغيرة فجعلت أصب عليه الماء من إداوة معي فتودع وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ولم ينزعهما ثم تقدم وصلى. امام محمد فرماتے ہیں میں خبر دی امام ابو حنیفہ نے انہوں نے جناب حماد سے انہوں نے جناب شعبی سے انہوں نے ابراہیم بن ابی موسیٰ اشعری سے انہوں نے جناب مغیرہ بن شعبہ بچہ ابھی شعبہ کون ہی ہے گا پتہ حدیث پڑھی کتنی باری جی. جناب مغیرہ بن شعبہ لیکن ہو سکتا ہے بھی دادے وال نسبت ہوگی جی. ہاں جی بنا مغیرہ بیٹے کس کے ابو شعبہ کے. اچھا جی کہ وہ جناب کہ وہ نکلے جناب مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں سفر تبوک. کون تو پس تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے قضائے حاجت فرمائے تو تے سونے استنجا فرمایا. پھر سرکار لوٹے اور آپ پر جبہ رومیہ تھا دئیے کل دیقت الکمین جن دے آستینہ ذرا تنگ سن پیچھا چھک کے ارکاں تو پیچھے نہیں سن ہوندیاں ارکاں تو نہیں سن ہوندیاں جی. اوویں دا سیتا سی تو سیتا ستایا لیا جی تو کمین تو پس اٹھایا سرکار نے پس اٹھایا جبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آستینوں کی اس کی آستینوں کی تنگی کی وجہ سے. تو ہے کہ ولو سونے نے نا بازو پیچھے کٹ کے نا تو جبہ موڈے تے سٹیا ادھر بھی بازو پیچھے کٹ کے تو موڈے تے سٹیا تو بامت ہوتی ہیں تو پھر جبہ پا لیا جی. سمجھیے اے مطلب جی. تو مغیرہ کہتے ہیں پس میں انڈیلنے لگ گیا پر پانی اپنے اداوا سے جڑے میرے کو لوٹا سی نا میں پانی پا رہا ہوں جی. اے ثابت ہوا کہ نہیں شاگردوں سے وضو کرائیں جی. او بلا ہوئے یہ جڑا این جگہ یہ ٹپ کے گا جا پھر نا پرلے بنیوں پار یہ تھوڑا سا لگا کرو تھوڑا سا لگا کرو جی. بنیوں پار تو ٹپدیاں سنوں 70-80 سال ہو گئے نا تھوڑا سا لگیے جی. ہوں جنہوں نے صرف سرکار تک گل کریے جی مہربانی فرماؤ جی. ہاں جی تو اچھا جی تو میں پانی ڈالنے لگا پس وضو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وضو نماز کے لیے یعنی پورا وضو فرمایا یہ مطلب ہے. اور مسح فرمایا اپنے موضوع پر اے موضوع دا مسح سمجھائیے. اور نہ اتارا سرکار نے موضوع کو. پھر سرکار آگے تشریف لے گئے اور سرکار نے نماز پڑھی جی. ایک منٹ اور بے خود فن تعالیٰ کا اے الا جانب قضاء الحاجت رومیہ اکثر شیخین بخاری مسلم کی روایت میں ربا شامیہ جبہ شامیہ. تو چونکہ سرکار گئے سن تبوک وال کدھر ان میں منافعات نہیں ہے
کیونکہ شام بھی اس وقت روم کے بادشاہ کے متا تھا، اس لیے اس کو جبہ رومیہ کہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور سمجھے ہی جبہ لاہوری تو جبہ پاکستانی کو دارت ہے نا جی، لاہور پاکستان دے وچ ہے نا، اے مطلب ہے جی یہ گل ہے جی سمجھے ہی، شاباش۔ تے کمین بضم الکاف آستین، اس میں جواز ہے تنگ کپڑے کے پہننے کا، اگر کسی کو کھلا کپڑا کوئی نہیں تو تنگ ہے، اندے کو سوڑیاں ستھنا سوانے دا جواز نہ کڈیا جے، تے جان کے سوڑے سوانے دا جواز نہیں، سونے عیسائی دے کے نہیں سوایا، وکن آیا تو کسی سونے نے جنہوں نے خریدیا یا جس بھی پیش کیتا تو اندر جو باہما ایویں بنیاں سن جی سمجھے ہو، تو سونے تو کسی نے مکلف تکلیف نہیں دیں بھی یار باہما سوڑیاں کھلیاں کرا کے لیا درزی کو، یہ نظام ہے نہیں جی، یہ وجہ ہے جی۔ تو مطلب یہ بھی کسی نے اگر کپڑا تنگ مل گیا اور کھلا کوئی نہیں تو لہٰذا انہیں پایا تو اس اتنے اعتراض کوئی نہیں جی، اندر پینٹاں شینٹاں سارا کچھ نہ ثابت کر دیا جی، کیونکہ تھوڑا جا جنا سوراخ لبنے کی دیر تو مولی ویسے ہی گئے او پر کوٹلی پار نکل گیا جی، ہاں بھی شابہ جی من کرو۔ امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام، اچھا او ہے نا بھئی اسبو جی اے اسکوبو و افریگو اداوا بالکسر متحارا من ادیم چمڑے دا بنیا لوٹا جی جی شابہ جی شابہ جی۔ اور روایت کرتے ہیں امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، وہ روایت کرتے ہیں جناب حماد سے، وہ امام شافعی سے، وہ جناب ابراہیم سے، وہ ابراہیم بن ابی موسیٰ اشعری سے، وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ شعبہ سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ جناب مغیرہ بن شعبہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر تبوک میں، لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس آپ نے حاجت فرمائی سرکار جی، پھر جبہ رومیہ تھا تنگ آستینوں والا، ہاں بس سرکار نے اٹھا سرکار نے جبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آستینوں کی تنگی کی وجہ سے من اجلیہ مغیرہ فرماتے ہیں پس ڈیلنے لگ گیا میں سرکار پر پانی اپنے لوٹے سے، ہاں وہ چمڑے دا بنیا پس وضو جیسے وضو سرکار کا نماز کے لیے، اور مسا فرمایا سرکار نے اپنے موضوع پر اور نہیں اتارا، ان دونوں کو سرکار آگے تشریف لے گئے اور نماز پڑھی جی۔ محمد قال اخبرنا آئے تھے کہ اور گل ہے یہ جڑا موسم سی نا تو پڑھیا تفسیر ایک گرمی دا موسم سی کی سی تو کھجوراں پکیاں سن، جڑا پیچھے واقعہ پڑھا جے تبوک دا تفسیر پل بل گیا گرم موسم سی، تو مطلب ہے کہ سونے نے اس دور وچ موزے پائے سن جی جی، یعنی گرمی دے موسم میں سونے پائے سن، تو کوئی حرج نہیں بگر کس طرح پائے جان تو ٹھیک ہے جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ، ہاں یہ ہو سکتا ہے بھی جتھے سرکار پہنچے نے اس علاقے کو تھوڑی ٹھنڈک شروع ہو گئی ہوگی، ایک احتمال ہو سکتا ہے بہرحال جی ہاں جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عمر رأى جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یوما تبدأ ومسح على خفیہ فسأله سائل عن ذلك فقال انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعه وإنما صحبته بعد ما نزلت سورة المائدہ۔ تے اور جیڑی ہے نا آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ جو نا وارجلکم الی الکعبین کہ اپنے پاؤں کو دھو ٹخنو تاکہ سورہ مائدہ وچ جی جی، تو بعد نے کیا سی کہ مسح کا حکم پہلے ہے، مسح کا پہلے تھا، سورہ مائدہ آئی تو منسوخ ہو گیا، اس گل واسطے نے سب تو جڑے مضبوط روایت نے وہ ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ جڑے نے نا انہاں تے اسلام لیاندا سی سورہ مائدہ دے نزول تو بعد، تے انہاں سرکار نو ویکھیا کہ سرکار نے موضعاں تے مسح کیتا ہے، لہذا سورہ مائدہ نال مسح منسوخ نہیں ہویا جی، سمجھے ہو انہوں سمجھا جی کہ امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے جناب حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم سے، جناب ابراہیم روایت کرتے ہیں اس شخص سے جس نے دیکھا جناب جب جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن دیکھا کہ وضو کیا انہوں نے اور مسح کیا اپنے موضوع پر، اپنے او تھلے امن رآ وہ حمام بن حارث سے، کون ہے
حارث سے تے سائل اے خود نے یا سائل ایک اور شخص ہے شہر بن حوشب کیونکہ دوجا روایتاں جو موجود نے وہ تا نال جوڑے تھے تے وہ بس سوال کیا جناب جریر سے ایک سائل نے اس کے بارے میں جی موضوع تے مسا کرید ہے تو جناب جریر نے فرمایا کہ بے شک میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے کیا یہ کام اور فرمایا محض نہ اے نہیں ایک بکھرا جملہ عباد تبصرہ ہے اور محض آپ کا صحابی ہونا یہ بعد ہے اس کے کہ نازل ہو چکی تھی سورہ مائدہ تے رعایت تو تائیں جو ویکھیا ہے ایک ہوتا نا کہ میں بھی سرکار نے فرمایا موضوع تے مسا کرو پھر ہو سکتا پہلے دی گل ہوگی یہ تو رعایت ہوئے کہ یہ تے تائیں کہ آپ ویکھیا ہے تے انہاں دا تے مسلمان ہونا جڑا کدوں ہے سورہ مائدہ دے نزول تو بعد ہے تے لہذا مسا منسوخ نہیں ہے جی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے وہ روایت کرتے ہیں حضرت حماد سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم سے حضرت ابراہیم روایت کرتے ہیں اس شخص سے جس نے دیکھا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن کہ وضو کیا آپ نے اور مسح کیا آپ نے اپنے موضوع پر بس سوال کیا حضرت جریر سے ایک سائل نے اس کے بارے میں بس فرمایا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے موضوع پر مسح کیا تھا جی محض صحبت ان کے یعنی صحابی ہونا ان کا اس کے کہ نازل ہو سورہ مائدہ امن رعا نظر آ رہے ہیں وہ حمام بن حارث سائل یا خود یہ دیکھنے والے ہیں یا کوئی دوسرا ہے وہ شہر بن حوشب ہے بعد بھی ان کا اسلام کیا ہے بعد ہے یہ حدیث مفسر ہے اس لیے کہ بعض جو انکار کرتے ہیں نا مسح کا تعویل کرتے ہیں کہ مسح کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر لیکن وہ نزول مائدہ سے تو ذکر جریر کا کہ انہوں نے سرکار کو دیکھا ہے کہ مسح کیا کس پر اور یہ ذکر نزول مائدہ کے بعد ہے کیونکہ اسلام ان کا تھا سے کہ تو لہذا ان کا دیکھنا یہ دلیل ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہوا آگے جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم محمد بن عمرو بن الحارث ان عمرو بن الحارث بن ابي ذرار صاحب مسعود في سفر فاتت عليه 3 ايام ولياليها لا ينزع خفيه امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے انہوں نے جناب حماد سے انہوں نے جناب ابراہیم سے انہوں نے محمد بن عمر بن حارث سے یہ بات کہ ابراہیم کہتے ہیں کہ عمر بن حارث بن ابی ذرار ساتھی بنے جناب عبداللہ بن مسعود کے ایک سفر میں تو انہوں نے پھر دسیا نا جناب ابراہیم نو جی کی بھی ساتھی بنے وہ کس دے تو انہوں نے دسیا محمد نو تو انہوں کو روایت کی تھی ابراہیم نے جی ساتھی بنے جناب عبداللہ بن مسعود کے ایک سفر میں تو پس گزرے جناب عبداللہ پر 3 دن اور 3 راتیں نہ اتارے آپ نے اپنے موضع تو مطلب مسا کر دے رہے کون ہاں جی شابہ جی امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے وہ روایت کرتے ہیں اے لا ینزع خفہ الا یہاں تک کہ 3 دن 3 راتیں پوری ہوگی تو پھر اتارے یہ معنی نہیں ہے کہ 3 دن گزرنے تو بعد بھی نہیں لائے معنی کر لو وہ جی امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے وہ روایت کرتے ہیں جناب حماد سے وہ جناب ابراہیم سے وہ جناب محمد بن عمر بن حارث سے یہ بات کہ عمر بن حارث بن ابی ذرار ساتھی بنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سفر میں پس گزرے آپ پر 3 دن اور 3 راتیں نہیں اتارے آپ نے اپنے موضع یعنی اینا جر موضع نہیں اتارے جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم انه كان يمسح على الجرموقين قال محمد وهو قول ابی حنیفہ وبه نأخذ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام ابو حنیفہ نے انہوں نے جناب حماد سے انہوں نے جناب ابراہیم سے کہ جناب ابراہیم جو ہیں انہوں نے مسح کیا جرموقین پر انہوں نے اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور یہ قول ہے امام ابو حنیفہ کا اور ہم اسی کو لیتے ہیں اور ہم بضم الجیم وہ جو پہنے جاتے ہیں کتھے یہ تھوڑا جا وڈے اس موضوع نال تھوڑا جا چھوٹا ہوندا ہے جوتے جتوی تک ان کی حفاظت ہو بھی جی
امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیکن یہ گٹیاں تو ہی ہوں جی خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، انہوں نے حضرت حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم سے، حضرت ابراہیم مسا کرتے تھے جرموکین پر، کیا جرموکین پر. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ کانا جم سو ٹھیک ہے بھی کرتے تھے ٹھیک ہے جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رحمهم الله بسم اللہ وانت على وضوء فنزع يديك فاغسل قدميك قال محمد وهو قول ابي حنیفہ وبه نحن. امام محمد فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام صاحب نے، انہوں نے جناب حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم سے. جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب ہو تم مسے پر جی اور ہو تم وضو پر جی، تیرا وضو بھی ہوئے تو تم مسا بھی کیتا ہوئے پہلوں، پس اتار دیے تو نے اپنے موزے. تینوں سنگی آ کے چیک کرایا نا موزے کتوں لے آندے نے جی، تو بچ کے اتار کے وکھا دیتے انہیں جی. تو پس دھو لے اپنے قدموں کو، باقی وضو تیرا ٹھیک ہے. امام محمد فرماتے ہیں وہ قول ابی حنیفہ وابی ناخذو. چلو جی منع کرو. امام محمد نے خبر دی ہمیں امام اور روایت کرتے ہیں حماد سے، وہ جناب ابراہیم سے رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ہو تو مسے پر اور تو وضو پر ہے، پس اتار دیے تو نے اپنے موزے، تو پس دھو تو اپنے قدمین کو. امام محمد فرماتے ہیں اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ کا، اور اس کو ہم لیتے ہیں. اور دیکھو نا اچھا جی، فاغسل قدمیک وجوباً ولیسا لیکا باب الوضوء مما غیرت النار. باب وضو ان چیزوں سے کہ متغیر کیا ان کو آگ نے، یعنی آگ تے پکی ہوئی شے. بولی ساتھ کی شے مثلا کیلا کھا دیا تھا وضو ٹوٹیا کہ نہیں ٹوٹیا جی. اگ تے پکی شے کھان نال باپ تے پڑھیا تو سارا سننے وچ کہ کوئی نہیں پڑھیا سی بقاعدہ حدیث آئیاں سن جواب مطلب جائے جی. باب وضو کا ان چیزوں سے کہ تبدیل کر دیتی ہے اس کو آگ. آگ سمجھے. فذهب الجمهور العلماء ذهبا، اس بات کی طرف کہ نہیں ٹوٹتا وضو اس چیز کے کھانے سے جو آگ پر پکی ہوئی ہو. اور یہ مذہب ہے امام مالک و ابو حنیفہ و شافعی و احمد رحمہ اللہ کا. مگر امام احمد دیکھتے ہیں وضو کو اونٹ کا اگر گوشت کھایا نا فقط تو پھر وضو کرے، کیونکہ ان کے بارے میں بھی موجود ہے. سارا جواب ہے کہ وہاں وضو لغوی مراد ہے، ہاتھ دھونے تو کروڑی کرنی. اور گیا ہی ایک جماعت وجوب وضو کی طرف بھی حدیث الوضو مما مست النار ہے. جواب یہ ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امرین میں سے جو آخری تھا وہ ترک وضو تھا مما مست النار. سنیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مراد جو ہے نا جو آگ سے پکی چیز کے بعد وضو جو سرکار سے ثابت ہے اس سے مراد ہے منہ مبارک دھونا اور ہاتھ دھونے جی. اور بعض نے کہا کہ یہ مستحب ہے. ارشاد محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا عمرو بن مرۃ عن سعید بن جبیر عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال لو اتیت بجفنۃ من خبز ولحم فاکلت منها اشبع وبعس من لبن ابن فشربت. اچھا تو گزنا نہیں آگے دودھ پینے واسطے. فشربت منه حتى اتضلع وانا على وضوء لا ابالي الا مس ما ان اتودع من الطيبات. قال محمد رحمہ اللہ وهذا قول ابي حنیفہ رحمہ لا وضوء نارو او بہر غیرت النارو فعلی جی وانما الوضوء مما خرج وليس مما دخل. امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے
وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عمر بن مرہ نے، انہوں نے جناب سعید بن جبیر سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن مسعود کو جو گل پہنچی نا بھی اگ تے پکی چیز تو وضو کری دے، تو آپ نے اے گل آکھی، آپ نے فرمایا کہ اگر انج ہویا نہیں بھی اگر انج ہووے، اگر لایا جائے میرے پاس ایک پیالہ بڑا روٹی کا اور گوشت کا، روٹی دے ٹکڑے تے وچ جناب سرید بنیا ہوئے تے پس کھاؤں میں اس سے تے رج جاواں، رجدے نہیں سن، انج ایک مثال دیتی، اور لایا جائے میرے پاس اس ایک برتن بڑا میں اونٹنی کے دودھ سے، کس سے؟ دودھ سے، تو پس پیوں میں اس سے حتیٰ کہ میں اتدلع وکھیاں کر لوں، اے نہ پیما، اور میں وضو پر ہوں پہلوں تو نہیں پرواہ کرتا میں یہ کہ نہ مس کروں پانی کو۔ اے آپ نے فرمایا کہ نے جناب اگو آپ نے حمزہ استفہام انکاری ہے کہ اچھا کیا وضو کرو میں تو یہ بات سے پاک چیزاں کو وضو کرا میں جی۔ قال محمد رحمہ اللہ، یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور اسی کو ہم لیتے ہیں کہ نہیں، وضو ان چیزوں سے کہ متغیر کیا ہے آگ نے ان چیزوں کو، محض وضو ان سے ہے جو اندر سے باہر نکلتی ہیں، نہ کہ ان چیزوں سے جو طیب باہروں اندر کھاندا ہے، جیڑی داخل ہوئے اندر نال نہیں وضو، جیڑی خارج ہوئے اندر نال وضو۔ چل من کر دھیان نال۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں عمر بن مرہ نے، انہوں نے سعید بن جبیر حضرت سعید بن انہوں نے مجھے مانا کرتے سے پکانا اختصار، انہوں نے جناب سعید بن جبیر سے پورا مسند امام زیاد پڑھایا، کوئی ککھ بھی پلے نہیں پیش ہے جی۔ جی انہوں نے جناب سعید بن جبیر، انہوں نے جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اگر لایا جائے میرے پاس برتن روٹی اور گوشت کا، پس کھاؤں میں اس سے سیر ہو جاؤں میں، اور لایا جائے میرے پاس برتن اونٹنی کے، اونٹ کا دودھ نہ کی دودھ سے، پس پیوں میں اس سے حتیٰ کہ میں اتدلع وکھیاں کڈاں بھی رج جاواں جی۔ جی اور میں وضو پر کدے ڈنگر نو پانی کسے پیا ہوئے، ڈنگر پانی پیوے رج کے جی۔ جی پٹھے کھاوے نا ڈنگر تے ان دی سجی وکھی باہر نکلدی ہے، جلے پانی پیوے تے کھبی وکھی باہر نکلدی ہے جی۔ دیکھیا کدی کاری جی کیویں ہاں جی کیتی جا رہے واکھڑی باقی سرکار سن پتہ ہے جی، چلو ٹھیک ہے جی، انہوں نے وکھیاں باہر نکل آئی ہیں جی۔ تے زمزم دے بارے سونے فرمایا بھی اینا پیو تھوڑی وکھیاں باہر نکل آن جی، تے 2 منٹاں بعد ہضم ہو جانے ہیں جی۔ جی آ گواہ بیٹھا ہے جی۔ اور حالانکہ میں وضو پر ہوں، وضو پر ہوما جی، یعنی میں با وضو ہوما تے اے چیزاں کھاوا پیما، جی نہیں پرواہ کرتا میں یہ کہ نہ مس کروں میں پانی کو، کیا وضو کروں میں، تو یہ بات سے اب استفہام انکاری ہے۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور اسی کو ہم لیتے ہیں۔ نہیں وضو ما غیرت النار سے، اور ماذ وضو مما خرج، اس سے ہے جو نکلے، نہیں اس سے جو داخل ہو۔ ادھر ویکھ وہ بلا ہوئے کو نظر ہے ہی او بے جفنا بے فتح الجیم بڑا پیالہ، مانا لو آتانی اگر دے کوئی مجھے بڑا پیالہ بھرا ہوا کس سے، کھاؤں میں اس سے شابان رج کے، تو پس اور نہ وضو کروں گا میں اس کے کھانے سے، اس لیے کہ وہ دونوں پاک چیزیں ہیں، طاہرات ہیں، اور نہیں ہے مکس سے احداث ناقضات للوضو سے، حتیٰ کہ میں وضو کروں اس سے۔ اس بے ضم العین و تشدید سین وڈا پیالہ اتدلع اے امتلئ من شرب اللبن کل شب جی وما ذالک، نہیں وضو کروں گا میں اس سے چے جائے کہ میں کیا کروں فضلاً عن شرب القلیل، رج کی پیوا میں تاں وضو نہیں کراں گا جی۔ اچھا خاص کیا ہے اونٹنیاں دا دودھ دا ذکر کیتا ہے، اس نے ہی بھی سارے دودھا میں جو کندہ دودھ خاص کیتا ہے،
ذکر کے ساتھ. کیوں؟ بوجہ دسومت و چکناہٹ اس میں عذر ہے ایک، اور دوسرا اسی میں اختلاف ابجن ہے. تو پس کیا حال ہوگا تیرا بے البان آخرہ، بے میں اس یہ دودھ پیوا تھا وضو نہیں کراں گا تو جی باقی پیوا تے بطری کیوں لنے. لا بالی جزائے شرط، یعنی نہیں کھٹکے گی میرے سینے میں کوئی شے وضو کے ٹوٹنے کے. اتودع استفہام یعنی لا اتودع منہا مما خارجہ، اس سے کون حدث غائط بول وغیرہ پیٹ میں جو جائے جو آگ سے پکی چیز ہوگی تو پاک ایسے وضو نہیں ہے. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا عبد الرحمن بن زازان عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيتي فاتيته بلحم قد شوي فطعم منه فدعا بماء فغسل كفيه ومضمض ثم صلى ولم يحدث وضوء. باب فعال احداث، نیا کام کرنا سنیں تو پھر اندر وچوں پھر بے وضائی ہونے بھی ایک گل، لیکن اصل باب فعال دھیان کرے جائے. امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے، انہوں نے فرمایا حدیث بیان کی ہمیں جناب عبد الرحمن بن زازان نے، انہوں نے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں تشریف لائے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں بے بیتی اے فی بیتی، میرے گھر میں. تو پس پیش کیا میں نے سرکار کی بارگاہ میں گوشت جو تحقیق پکایا گیا تھا، بھونا گیا تھا. پس سرکار نے اس سے کھایا، پس منگوایا پانی، پس سرکار نے دھویا اپنے دونوں ہاتھ اور کلی کی، پھر سرکار نے نماز پڑھی اور دوبارہ نیا وضو نہ فرمایا. نیا وضو کیا پتہ چلیا بھی اندر وضو نہیں ٹوٹتا. جی امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں شب یا بصیغۃ المجہول بریان کردہ شدہ فغاسلہ اے وے وضو بعد الطعام تے وضو مما مست النار. اے وضو جتھے وضو دا ذکر آوے نا اتھے انہاں نے وضو لغوی اوے ہاتھ دھونے تے کرونی کرنی. ولم یحدث وضوءا اے مثل وضوء الصلاۃ، نماز دے مثل دوبارہ وضو نہیں کیتا. جی امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے وہ فرماتے ہیں حدیث بیان کی ہمیں عبد الرحمن بن زازان روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بولے شعیب تیرے سونے دی وجہ کو 4 بندے سوندے نے سجے کھبے. اللہ چلو ٹھیک ہے. تشریف لائے میرے پاس میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پس پیش کیا میں نے سرکار کو گوشت جو تحقیق بھنا گیا، پس کھایا سرکار نے اس گوشت سے، پس منگوایا سرکار نے پانی، پس دھوئے سرکار نے اپنے ہاتھ اور کلی فرمائی، پھر سرکار نے نماز پڑھی اور نیا وضو اور نیا وضو نہیں کیا. محمد قال اخبرنا قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا شعبۃ بن مصابر قال كنت قاعدا عند عدي بن ارطاطا اذ سأل البصري اتودع مما فقال نعم فقال بكر بن عبد الله المزني دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امته صفية بنت عبد المطلب فنطفت له من كتف بارد منها ولم يحدث وضوءا. قال محمد وبقول بكر بن عبد الله المزني ناخذ وقول ابي حنیفہ رحمہ اللہ. امام محمد فرماتے خبر دی ہمیں امام صاحب نے، وہ فرماتے حدیث بیان کی ہمیں شعبہ بن مصابر نے، وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا عدی بن ارطاط کے پاس، تو اچانک سوال کیا عدی بن ارطاط نے جناب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا وضو کروں میں ما مست النار سے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. آپ نے فرمایا تو اتھے ایک اور بندہ بھی سی. پس کہا بکر بن عبداللہ مزنی نے، کس نے؟ عبداللہ مزنی نے کہا کہ تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پھپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے پاس. فَنَطَفَتْ لَهُ، پس آپ نے کاٹا آپ کے لیے ٹھنڈے کتف سے. او بازو دا گوشت پکایا سی پورا، وہ اگ تے سیک کے تے وہ ٹھنڈا ہو گیا سی، تے نال کچھ کٹ کے تے گوشت انہوں نے پیش کیتا پھپھی جی نے.
تو پس سرکار نے کھایا اس سے اور نایاب وضو کیا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ بکر بن عبداللہ مزنی کے قول کو ہم لیتے ہیں اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی، اس سے وضو نہیں۔ ہاں جی سمجھے ہی اور صبرو پلو بھی او اتبداؤ جامع میں ہے ان اتبداؤ والا نسخۃ الاثار حمزہ استفہام محذوف نام ولا اختلاف بینہم لو کان المراد استحبابہ اول الخواص فنطفت اے نطف کو وہول اے قطعت لہو قطعۃ من کتف بارد، کتف عظم عریض خلف المنکب، اے موٹے تو تھلے جڑی چوڑی ہڈی ہوندی ہے جی ناخذو لأنہ مستند بالحدیث، یہ مسند حدیث ہوگی اس لیے ہم اس کو لیتے ہیں جی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں شیبہ بن مصابر نے وہ فرماتے ہیں کہ بیٹھا ہوا تھا میں ادیب کے پاس اچانک سوال کیا، انہوں نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں میں نار سے لفظ پکال اب انہوں نے حدیث باغ کنی واری ذکر ہونا ہے، وہ شے کے مس کیا اس کو آگ نے، اے مست ہو وچ مفعول بھی محذوف ہے کہ جیڑی شے نو اگ نال پکایا گیا مراد ہے جی۔ بس فرمایا بکر نہیں، بکر بن عبداللہ مزنی نے کہ تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھپھی جان حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، کوٹ جناب صفیہ جناب عبد المطلب سرکار دے دادا جی کاٹا انہوں نے سرکار کے لیے کتف بارد سے، یعنی ٹھنڈے کتف تھوڑا جا گوشت کاٹ کے پیش کیتا تو پس اس سے نیا وضو نہیں کیا، لہذا جو ثابت کرنے والی شے ہے بھی ٹھنڈی شے سونے کھادی ہے بھی گوشت اسی بھی گرم ہوئے تو انہوں پکایا سی تو ٹھنڈا پیش کیتا سونے اس کو کھادا جی سبحان اللہ جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا یحیی بن عبد اللہ ابی ماجد الحنفی قال بینما نحن فی المسجد قعود مع ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذ اقبلوا بجفنۃ وقلۃ من ماء لا ارا بحمزہ اے ہندہ مجعول ہے تو بمانا اظنو جی۔ مأدوبۃ کانت فی الحی فمسح قال محمد وهو قول ابي حنيفه وبه ناخذ لا باس بالوضوء في المسجد اذا كان من غير كذب۔ چلو جی امام محمد نے فرمایا کہ خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن عبداللہ نے، انہوں نے ابو ماجد حنفی سے، ایک قبیلہ حنیفہ نسبت ہے ان سے، اور انہوں نے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے وہ گل لگے آ رہی ہے کہ ابو ماجد حنفی کہتے ہیں اسی سنا میں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، کوفہ دی گل ہے، تے اچانک اقبالو لوگ لے آئے ایک جفنا بڑا برتن تے وچ کھانا اور ایک کلہ پانی کا باب الفیل سے کیسے وہ دروازہ تو نہ ہوتے نے نا نحونا ہماری طرف بھی ساڑھے کو لے کے آ گئے جی۔ تو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک میں ظن کرتا ہوں تمہارے بارے میں کہ تم مراد لیے گو اس کے ساتھ بے نہ تو دیتا ہے اے نا پاس ایک رجل نے عرض کی قوم سے جڑے بیٹھے سن، جی ہاں یا ابا عبد الرحمن، آپ دی کنیت ہے کہ جی مأدوبۃ دعوت تھی قبیلے میں، اے جی فلانے قبیلے دی دعوت سی تو انہاں پھر کھانا بھیجا جی، تو پھر جی حضور تسی بھی کھاؤ نال جی، تو پس رکھا اپنے فوضیا تو پس رکھ دیا گیا وہ کھانا، پس کھایا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اور پیا اپنے پانی سے، پھر انڈیلا اپنے ہاتھوں پر کیش ہے
بس دھویا اپنے ہاتھوں کو اور وہ ہاتھ دھو کے نا تے وہ پھر چہرے تے پھیرے انج کر کے تے بازو سے پیچھے ہٹے اس طرح پھیر دیتے جی سنے ہی تے اور اپنے ذرائع کو اپنے ہاتھوں کی تری کے ساتھ. پھر فرمایا یہ ہے وضو اس کا جو بے وضو نہ ہو اس کا یہ وضو ہے جو بے وضو. قال محمد رحمہ اللہ یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اور اسی کو ہم لیتے ہیں کہ نہیں کوئی حرج وضو کرنے. اچھا بس اگلی گل وکری جے یہ آپ نے مسجد وچ بیٹھے سن تو اتنے آپ نے اس طرح کر کے کیتا تو کہتے ہیں کہ نہیں کوئی حرج وضو کرنے کے ساتھ مسجد میں جب کہ ہو بغیر گندگی کے جب کہ گندگی نہ ہوئے تو وضو کرنے وچ مسجد وچ حرج نہیں بھی اتوں نے گل دسی ہے جی. تھلے لکھیا ہے وہ تو اب نا ترجمہ ہی تو نے لکھا ہے بابے نے بھی تھلے کو برتن رکھا ہوا تو مسئلہ ہی ہو رہے اصل ہے کہ وضو کیتا ہے نا تو مائع مستعمل تھلے ڈگیا ہے نا کہ مسجد سین کی مثال طور پہ تو مائع مستعمل تے آخری قول کی ہے طاہر کی ہے طاہر ہے تو طاہر شاید ڈگی مسجد تو کچھ بھی نہیں ہویا جی جی سنی گل لیکن ہے کہ بھی یہ اس نے معمول نہ بنایا جائے جی صبر پہ فی المسجد شاید کہ یہ کیڑی مسجد ہے او کلا بضم اول کو صغیر یا کلا ضد الکثرت اے چھوٹا ایک برتن پانی دا جی اے باب الفیل یعنی مسجد کا دروازہ جس کا نام کیا تھا یا شہر کا دروازہ جن دا نام باب الفیل بھی اس دروازے جو ہے پاٹی چو اندر آ گیا جی. لا اراکم بضم الحمزہ ترادون تم مراد اس جفنا کے ساتھ ابو عبد الرحمن کنیت جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی. اے بضم دال معدوبہ او کھانا جڑا بنایا جاندہ کندے واسطے یا اس مراد عربی شادی بلا بجے یا شادی کے لیے جی 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 تو مراد اس سے کیا ہے ضیافت حی محلہ یا قبیلہ فوضیت جفنا حاضہ وضو. یہ رد ہے ان پر جنہوں نے انکار کیا ہے کس کا اس فی روایات الامر بھئی جنہیں بچ امر نا تو نہ کہ مست مراد اے معنی نہیں لیا جا سکتا کیڑا بے صرف کلی کرو تو ہاتھ ہو جی انہوں دا رد عبداللہ بن مسعود دے فعل وچ کہ فرمایا جنہ وضو نہیں نا ان دا اے وضو ہے ان دا کھانا کھا کے بھی ہاتھ تو ہوئے تو کلی منہ تے ہاتھ پھیر دے باواں تے تری نال اے مراد ہے جی. کی مسئلہ ہے کہ کچھ ہے اور او کیڑی او لا باسا مستنبت کیا امام محمد رحمہ اللہ نے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فعل سے اور مسئلہ وہ جواز توضی فعل جب کہ نہ ہو بغیر قذر کے اور قذر جو ہے وہ نظافت کے ضد ہے. مسجدی تلویث نہ ہوئے تو وضو ہو سکتا ہے جی جی. فرماتے ہیں خبر دی امام ابو حنیفہ نے آپ فرماتے ہیں حدیث بیان فرمائی ہمیں یحییٰ بن عبداللہ نے اور روایت کرتے ہیں ابو ماجد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں اسی اسلام میں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ اچانک لے آئے لوگ ایک بڑا برتن کھانے کا اور ایک کھلا باب الفیل سے ہماری طرف. پس فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے بے شک میں ظن کرتا ہوں کہ تم مراد دیے گئے ہو اس کے ساتھ. بس عرض کیا کہ رجل نے کون سے جی ہاں یا ابا عبد الرحمن دعوت ہے تھی قبیلے میں پس رکھا گیا وہ جفنا پانی سے پھر ڈیلا اپنے کتنا ٹائم ہوا جی اپنے چہرے کا اور اپنی ذراعین کا اپنے ہاتھوں کی تری کے ساتھ. پھر فرمایا یہ وضو ہے اس شخص کا جو بہت اصلاح ہو. امام محمد فرماتے ہیں اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ کا اور اسے کو ہم لیتے ہیں. اور کوئی حرج نہیں وضو کرنے کے ساتھ مسجد میں قذر کے باب باب وہ چیز جو توڑ دیتی ہے وضو کو یعنی بوسہ لینا اور کلس الٹی کہ جی سنیں کہ کوئی نہیں اور دیسی کو چلو جگہ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال اذا آخر تک کہتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اذا قلست انہاں نسبت ہوندی اپنے دادیاں وال انہوں تو سوا جڑے مسلمان نہیں وچوں کڈ کے تے باقیاں واسطے نیت کرنی کی
مثلا حضرت عمر بن خطاب، جناب عثمان بن عفان، اتنے اگاں ابیاں دی نیت نہیں کرنی، وہ مسلمان نہیں سمجھے جی جی اذا كان ملا فيك فاعد وضوءك واذا كان اقل من ملء فيك فلا تعد وضوءك توحد وے فلا تعد وضوءك قال محمد رحمہ هذا اللہ۔ قول ابي حنيفه وابي نأخذ۔ امام محمد فرماتے ہیں، خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے جناب حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کلستا الٹی کرے تو اپنا منہ بھر، پس اعادہ کر تو اپنے ایک منہ بھر الٹی وضو ترڑے نہیں، اور جب ہو وہ الٹی کلس عقل تیرے منہ کے بھرنے سے تو پس نہ اعادہ کر تو اپنے۔ امام محمد فرماتے ہیں وہ ہوا قول و ابی حنیفہ داتے وابی ہی نہ خود وسی بھی ایا کھینے او کلس او سنیں کلس وہ القے مل الفم جی، ایک ہی کلس جیڑی منہ بھر کہے آوے، ایک تھوڑی ان ول کہے ہو تو نہ ہو، کہے انہوں آندے نے جیڑی منہ بھر تو گھٹ ہوئے، تے جی منہ بھر ہوئے تو انہوں کی آندے نے کلس پکال اپنا فقہ پھر ہوندہ ہے لفظ۔ بعد نے عکس پر قول کیا ہے، اور ہونا اس کا منہ بھر یہ شرط ہے کس کے لیے؟ ہاں خلاف واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے منہ بھر کی حد یہ ہے کہ اس حیثیت سے ہو کہ ناممکن ہو ضبط کرنا اور روکنا اس کو، مگر کس کے ساتھ وہ ہو صحیح ہو۔ ان کی چیز بار بار ہوندی مختلف کتابیں جی۔ ہاں جی شاہبہ جی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، انہوں نے حضرت حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم سے، آپ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کلس کرے تو اپنے منہ بھر سے تو پس اعادہ کر تو اپنے وضو کا، اور جب ہو عقل تیرے منہ بھرنے سے تو پس نہ اعادہ کر تو اپنے وضو کا۔ قال محمد وہذا قول ہوں اگوں ان من سمجھ آ گیا جی، اگوں دوبارہ کہ پڑھ دیتا قال محمد وہوا قال محمد وہذا، وابی حنیفہ وابی ناخذ، اے مطلب مانا بار بار کر لینا سمجھ آ گئی جی۔ جی اگے جی اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم فی الرجل یقدم سفر فتقبل خالته او امته فتنا تقبل جی تقبل جی ٹھیک ہے اب امرأة ممن يحرم عليه جی۔ قال لا يجب عليه الوضوء اذا قبل من يحرم عليه نكاحها ولكن اذا قبل من يحل له نكاحها وجب عليه الوضوء وهو بمنزلة الحدث۔ قال محمد وهذا قول ابراهيم ولسنا نأخذ بهذا ولا نرى وضوءا على حال الا ان يمزي فيجب عليه للمزي الوضوء وهو قول ابي حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے حضرت حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم سے، جناب ابراہیم نے رجل کے بارے میں فرمایا جو آیا سفر سے پس بوسہ دیا اس کو اس کی خالہ نے یا اس کی پھپھی نے یا اس عورت نے یا عورت نے ان عورتوں سے کہ حرام ہے اس پر نکاح اس کا، اور محارم نے منہ چومیا تو کالا فرمایا جناب ابراہیم نے نہیں واجب اس بندے پر، سنیں جب کہ بوسہ دیا اس نے کہ حرام ہے وہ اس پر، حرام ہے اس پر نکاح اس کا، جب وہ بوسہ دے من ہے نا، من مذکر مونث سارے شامل ہے، تو من لفظ مذکر ہے تا یحرم، سنیں بھئی جب بوسہ دے مرد کو وہ عورتیں کہ حرام ہے مرد پر نکاح ان کا، تے اندر وضو سے کوئی نہیں، اور لیکن جب بوسہ دیا اس عورت نے کہ حلال ہے اس کے لیے نکاح اس کا، یہ پتریری تے مسیری یا چمڑی، تو اب واجب ہے اس پر وضو، اب اس پر واجب ہے، اور یہ بمنزل حدث کے ہے کہ نہ فرمایا جناب ابراہیم نخی نے، جناب انہوں نے فتویٰ ہے جی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قول ہے جناب، اور ہم نہیں لیتے اس قول کو، ہم
ہمارا فتویٰ اس پر نہیں ہے، اور ہم نہیں دیکھتے قبلہ میں وضو کسی حال پر پامیں مارم تے پامیں، مگر جب کہ مزی آ جائے تو پس واجب ہے اس پر وضو مزی کی وجہ سے، نہ کہ قبلہ کی وجہ سے۔ صبر اور من سفرن ایک قید اتفاقی کھگو، کیونکہ حکم سفر حضر میں کوئی یہ برابر ہے جی، بوسہ دیا اس کو تقبیر سے، میں یحرم، لیکن احادیث فی الباب مطلقہ ہیں، تفریق کی قید کو نہیں ہے، کس میں؟ محارم اور غیر میں، جیسا کہ روایت کی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بوسہ لے لیتے تھے اپنے بعض نساء کا، پھر سرکار نماز پڑھتے اور نیا وضو نہ فرماتے۔ واہ بے منزلۃ الحدث، اے لمس نساء حدث ہے، اور اسی کے ساتھ قول کیا کہ انہوں نے، اور حجت ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کیڑا آیا۔ جواب یہ ہے کہ مراد لمس سے اس میں کیا ہے؟ اور مزی وہ پانی ہوتا ہے جو نکلتا ہے ذکر سے کرل مرل کے وقت۔ چلو جی شامل جی۔ امام عمر فرماتے ہیں بردی ہمیں امام ابو حنیفہ نے وہ حضرت حماد سے وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم نقی سے ایک اس رجل کے بارے میں جو آیا سفر سے، پس بوسہ دیا اس کو اس کی خالہ نے یا اس کی پھوپھی نے یا اس عورت نے یا عورت نے ان عورتوں سے کہ حرام ہے اس پر نکاح ان کا، تو آپ نے فرمایا نہیں وضو، جب کہ بوسہ دے وہ کہ حرام ہے اس پر نکاح اس کا، اور لیکن جب بوسہ دے وہ عورت اس پر وضو۔ منزل حدث کیا ہے؟ امام محمد فرماتے ہیں یہ قول ہے حضرت ابراہیم نخعی کا، اور نہیں لیتے ہم اس کو، اور نہیں دیکھتے ہم قبلہ میں وضو کسی حالت جی، مگر یہ کہ مزی آ جائے، بس واجب ہے وضو اس پر مزی کی وجہ سے، مزی کی وجہ سے، یہی قول ہے امام صاحب کا جی۔ تو پڑھیا جی جی جی۔